الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا درس ہے فارسی کی تیسری کتاب مہارت خواندن۔ آج کے درس کا عنوان ہے مورچے و سلطان۔ مورچے یعنی چونٹی، سلطان یعنی بادشاہ۔ اس درس میں بادشاہ اور چونٹی کی کہانی آپ دوستوں کو بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس درس کا ترجمہ شروع کروں، اول سے لے کر آخر تک اس درس کی میں فارسی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو فارسی پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ مورچے و سلطان۔ در زمان قدیم بادشاہی در جنگ با دشمن شکست خورد و فرار کرد۔ او در خرابی پنهان شد و در بر پایان کار خود فکر می کرد۔ ناگہان مورچه کوچکی را دید که دانه گندمی را به دهان گرفته بود و از دیوار بالا می رفت۔ وقتی با دقت به حرکات مورچه نگاه کرد، متوجه شد که دانه گندم 67 مرتبه بر زمین افتاد، ولی مورچه ناامید نشد و دانه گندم را رها نکرد تا اینکه سرانجام آن را بالای دیوار برد۔ بادشاہ پس از مشاہدے تلاش و پشتکار مورچے با خود گفت تو از مورچے کمتر نیستی، ناامید نشو، بلند شو و تلاش کن تا به هدف خود برسی۔ بادشاہ بعد از این تصمیم با استقامت و تلاش و پشتکار بر دشمن پیروز شد۔ ناامید نشوید، با تلاش کم کم به نتیجے میں رسید۔ یہ تھی فارسی کی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب لفظ بائے لفظ پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ در زمان قدیم بادشاہی در جنگ با دشمن شکست خورد و فرار کرد۔ جس طریقے سے میں فارسی پڑھ رہا ہوں، جس طریقے سے میں تلفظ ادا کر رہا ہوں، آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اسی طریقے سے آپ تلفظ ادا کریں۔ در زمان قدیم، قدیم زمانے میں، بادشاہی یعنی بادشاہ نے، در جنگ با دشمن شکست خورد، دشمن کے ساتھ جنگ میں شکست کھائی، و فرار کرد اور فرار ہو گیا، یعنی دشمن نے بادشاہ کو قدیم زمانے میں شکست دی، کس میں؟ جنگ میں۔ او در خراب پنهان شد، بادشاہ نے قدیم زمانے میں جنگ میں شکست کھائی۔ او در خراب پنهان شد، وہ کسی خراب جگہ، خراب یعنی خراب جگہ، یعنی ایک ویران جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، خراب ہے وہی خراب جگہ پہ بادشاہ جا کر پنهان شد یعنی وہاں جا کر کے چھپ گیا۔ و در بر پایان کار خود فکر می کرد، اور بالآخر اپنے کام کے بارے میں فکر کر رہا تھا، سوچ کر رہا تھا کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں دشمن سے شکست کھا چکا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ در بر پایان کار خود فکر می کرد، اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بادشاہ سوچ رہا تھا۔ خود فکر می کرد، فکر کرنا یعنی سوچ رہا تھا۔ ناگہان مورچه کوچکی را دید که دانه گندمی را به دهان گرفته بود و از دیوار بالا می رفت۔ ناگہانی، ناگہانی وہی ناگہانی یعنی اتفاقی، مورچه کوچکی را دید، بادشاہ نے چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا۔ مورچے کہتے ہیں چونٹی کو، کوچکی یعنی چھوٹی سی، ٹھیک ہے، چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا کہ اس کے منہ میں گندم کا دانہ تھا اور وہ گندم کے دانے کو دیوار کے اوپر لے جا رہی تھی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وقتی با دقت بے حرکات مورچے نگاہ کرد، جیسے ہی دقت کے ساتھ، غور فکر کے ساتھ چونٹی کی اس حرکات کو دیکھا کہ گندم کا دانہ اس کے منہ میں ہے اور وہ دیوار کے اوپر اس کو لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حرکات فارسی اردو ایک ہے، جیسے بعض اوقات ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بچے دیکھو میں تمہاری ان حرکات کو دیکھ رہا ہوں، حرکات کو دیکھ رہا ہوں یعنی میں تمہارے ان کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ چونٹی کی حرکات کو دیکھ رہا تھا، یعنی چونٹی کے کام کو دیکھ رہا تھا کہ اب چونٹی کیا کرنے والی ہے، کیسے جا رہی ہے۔ متوجہ شد کہ دانے گندم، بادشاہ متوجہ ہوا کہ گندم کا دانہ 67 مرتبے، 67 مرتبے
یعنی 67 مرتبہ مرتبے پر زمین افتاد، وہ چونٹی سے 67 مرتبہ زمین پر گر گیا۔ چونٹی اس کو لے کر کے جانے کی کوشش کرتی تھی، پھر اس کے منہ سے دانا گر جاتا تھا۔ ولی مورچے نا امید نہ شد، چونٹی جو ہے وہ نا امید نہیں ہوئی، اتنی مرتبہ اس کے منہ سے دانا گر گیا، اتنی مرتبہ دانا گر جانے کے باوجود چونٹی نا امید نہیں ہوئی۔ وہ دانے گندمی را رہا نہ کرد، اور گندم کے دانے کو رہا نہیں کیا یعنی اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ لفظ رہا اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آگے ادامہ ہے، یہ متصل ہے۔ تا ان کے سر انجام آن را بالائے دیوار برد، چونٹی نے گندم کے دانے کو نہیں چھوڑا، تا ان کے یہاں تک کہ سر انجام یعنی بالآخر آن را بالائے دیوار برد، اس دانے کو جو ہے وہ دیوار کے اوپر لے گئی۔ برد پڑھنا، ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے؟ برد۔ بادشاہ پس از مشاہدے، بادشاہ وہی بادشاہ ہے، پس از یعنی بعد یعنی بادشاہ نے جو کچھ دیکھا، جو چونٹی کر رہی تھی دیکھنے کے بعد۔ تلاش و پشتکار مورچے، تلاش وہی تلاش ہے، پشتکار یہاں پر آپ درس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ستارے بنے ہوئے ہیں، ان کی آخر میں معنی بھی لکھی گئی ہے، ان کی توضیح اور تشریح بیان کی گئی ہے کہ پشتکار کس کو کہتے ہیں، تلاش کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے خوب مطالعہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے تلاش وہی اردو فارسی ہے کہ پشتکار یعنی مزید ہمت، مزید جدت، چونٹی کی جو مزید ہمت تھی، تلاش تھی، بار بار اس کو دیوار کے اوپر لے کر جانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ باخود گفت اپنے آپ سے کہنے لگا، تو از موچے کمتر نیستی، بادشاہ صاحب دیکھیں آپ اس چونٹی سے کمتر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نا امید نہ شو، آپ نا امید نہ ہوں، بلند شو، ابھی کھڑے ہو جائیں، و تلاش کن، اور کوشش کریں، تا بے ہدف خود برسی، یہاں تک کہ اپنے ہدف کو پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ اپنے ہدف کو پہنچ جاؤ۔ آپ چونٹی سے تو کمتر نہیں ہو، چونٹی آپ نے دیکھی آپ کے سامنے، اسے کئی مرتبہ گندم کا دانہ گر جاتا تھا، اس کے باوجود وہ نا امید نہیں ہوئی، اس نے دانے کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور گندم کو جو ہے گندم کے دانے کو جو ہے وہ دیوار کے اوپر لے گئی۔ بادشاہ بعد ان تصمیم، بادشاہ نے اس تصمیم کے بعد، تصمیم یعنی اس ارادے کے بعد کہ اب مجھے دوبارہ ہمت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، با استقامت کے ساتھ، و تلاش و پشتکار، یہ تلاش و پشتکار تقریباً ان کا معنی ایک ہی ہے۔ بر دشمن پیروز شد یعنی دشمن کے اوپر، بر یعنی اوپر، بادشاہ نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ میں دوبارہ جنگ لڑوں گا، اس نے ہمت اور جدت اور جوش اور ولولے کے ساتھ وہ جنگ میں گیا اور اپنے دشمن پر پیروز شد یعنی کامیاب ہوا، غلبہ پایا۔ نا امید نہ شوید، با تلاش کم بے نتیجے می رسید۔ اس درس کا نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ نا امید نہ شوید، آپ جو ہے وہ نا امید نہ ہوں، با تلاش کم تھوڑی تھوڑی تلاش کے ساتھ، بے نتیجے می رسید، آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس کا میں اپنے الفاظ میں اپنے طور پہ ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نا امید نہ ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن کبھی نہ کبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں درس کے سوالوں کی طرف۔ یاد رہے اس کتاب میں سوال میں آپ سے پوچھوں گا، جواب آپ نے درس سن کے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو سارے کے سارے درس میں موجود ہوتے ہیں۔ فارسی کی تیسری کتاب میں آپ کو سوال بھی بتاتا رہا ہوں اور ان کے جواب بھی بتاتا رہا ہوں، لیکن اس درس میں فقط میں آپ سے سوال پوچھوں گا، ان کے جواب آپ نے خود دینے ہیں، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ پہلا سوال ہے، بادشاہ در خرابے دربارے چے چیزی فکر می کرد، بادشاہ خرابے میں کس چیز کے بارے میں فکر کر رہا تھا۔ دوسرا سوال ہے، بادشاہ در خرابے چے دید، بادشاہ نے خرابے میں کیا دیکھا، چے دید، چے یعنی کیا، دید یعنی دیکھا۔ تیسرا سوال ہے، مورچے پس از چند مرتبے تلاش موفق شد،
مورچے نے کتنی مرتبہ کوشش کی پھر وہ کامیاب ہوا؟ دانے گندم را بالائے دیوار بے برد۔ کتنی مرتبہ مورچے نے کوشش کی پھر جا کر کے وہ دانہ دیوار کے اوپر لے گئی۔ چوتھا سوال ہے، بادشاہ از مورچے چے چیز یاد گرفت۔ بادشاہ نے مورچے سے کون سی چیز یاد کی، گرفت یعنی کی۔ پانچواں سوال ہے، شما از این داستان چے نتیجے میں گرید۔ شما یعنی آپ کون سا نتیجہ لیتے ہو اس داستان سے، وہ آپ نے بتانا ہے۔